غلام یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرا نام ڈاکٹر تحسین گل خان ہے۔ آپ سب نے بہت سراہا ہے ان تمام ویڈیوز کو جس میں میں نے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے سوالات کے جواب دیے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے بھائی نور الدین اسلام ان کا نام ہے، اور انہوں نے ایک کویسچن کیا، نور الدین اسلام بھائی نے، اور ان کا تعلق یورپ سے ہے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان کرتی ہیں، تو آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور وہ آیات جو ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ خدا نہیں بلکہ نبی تھے، انسان تھے، اور ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی وفات نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں چند آیات جو ہے، ویسے تو بہت ساری آیات ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کو ذہن میں رکھ کر قرآن میں لکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے بھائی نور الدین صاحب، قرآن کا جو عیسیٰ ہے اور بائبل کا یسوع، وہ دو مختلف شخصیات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک اور چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے، ایک اور چیز سمجھنی چاہیے کہ قرآن میں جو عیسیٰ کے بارے میں سٹوریز لکھی گئی ہیں، ان کا جو سورس ہے، ان کے سورسز جو ہیں وہ ایسی کتب یا ایسی گاسپلز ہیں جو کہ بائبل کی کینن کا حصہ نہیں بن سکی تھیں، اور وہ اوتھینٹک نہیں سمجھی جاتی، وہ اوتھینٹک قرار نہیں ہیں، اور ان کو ہم اپوکریفا یا سڈوپاگریفا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ بائبل کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایسی بہت ساری تصنیفات جو ہیں اس زمانہ میں سرکولیشن میں تھیں، جن کو پرکھ کر کلیسیا کے جو سردار تھے یا کلیسیا کے جو بزرگ تھے، اور انہوں نے جو کرائٹیریاز رکھے تھے ان کے مطابق جو ہے وہ پرکھا اور ان کو ناقص جانا۔ کیونکہ ایک چیز ہے کہ ایک چیز گرو کر رہی ہے، ایک مذہب گرو کر رہا ہے، ایک فیتھ گرو کر رہا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کو برباد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور ابلیس، جیسے متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی 13ویں باب میں، کہ خداوند بتاتے ہیں کہ خداوند نے اچھے بیج بویا، اچھے دانے بوئے، اور پھر ابلیس نے آ کر کڑوے دانے بھی بونے کی کوشش کی۔ تو ایسی بھی چیزیں انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسی سٹوریز پھیل رہی تھیں جن کا تعلق بائبل سے نہیں تھا، یا بائبل کے جو ماننے والے ہیں، ایماندار مسیحی لوگ جو ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، جو کہ مین سٹریم چرچ ہے۔ اب پرابلم یہ تھی کہ جو آپ کے نبی تھے، کیونکہ وہ ٹریولر تھے، وہ قافلوں کے ساتھ ٹریول کرتے تھے، مینیج کرتے تھے حضرت خدیجہ کے جو قافلوں کو، اور وہ پرشیا میں بھی جاتے تھے، اس کے علاوہ وہ سیریا وغیرہ میں بھی جاتے تھے، جو ٹریڈ روٹس تھے، سلک روٹ وغیرہ، اس کے اوپر وہ ٹریول کرتے تھے، اور وہ ایسے لوگوں سے ملتے تھے، اور سٹوری ٹیلنگ جو تھا، کہانی جو بیان کرنا، اس زمانے کے خاص ایسی چیز تھی جو لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے، سٹوریز کے ذریعے سے چیزیں بتایا کرتے تھے۔ اس زمانے کا انٹرنیٹ بھی یہی تھا، اس زمانے کا جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی یہی تھا، اور سوشل گیدرنگ بھی یہی ہوتی تھی کہ لوگ راتوں کو قافلے ملتے تھے اور وہ سٹوری ٹیلنگ کرتے تھے۔ اب چونکہ ان کا ایکسپوجر اتنا نہیں تھا مین سٹریم کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم کے حوالے سے، تو وہ جو لوگ اس طرح کے بدعتی لوگ تھے، جب ان سے ملتے تھے اور وہ اپنی سٹوریز بتاتے تھے، تو وہ ایز اٹ از ان پر ایمان لے آتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ شاید مسیحیت یا یہودیت کے پیروکار شاید یہی مانتے ہیں۔ اس کے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بدعتی فرقہ تھا جو کہ تثلیث کو باپ، بیٹا اور ماں کے طور پر دیکھتے تھے، یعنی مقدسہ مریم کو تثلیث کا حصہ بناتے تھے۔ وہ کیتھولک بھی نہیں تھے، وہ ایک بدعتی فرقہ تھا جو کہ تھوڑی دیر چلا، اس کے بعد وہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا۔ لیکن اب پرابلم یہ تھی کہ جب نبی کریم ٹریول کر رہے تھے، تو انہوں نے کہیں ان کا ٹکراؤ ان کے ساتھ ہوا، اور وہ بیٹھ کے باتیں شاتیں ہوئیں، تو انہوں نے جب اپنی سٹوریز بتائیں، تو ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ شاید مین سٹریم مسیحی جو مسیحیت ہے یا مسیحی لوگ ہیں، ان کا ایمان ہی یہی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسیحی لوگ باپ، بیٹا اور ماں کو تثلیث کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن جو ہے وہ انسپائرڈ ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو پتہ تھا، تو ان کو پھر یہ کیوں کر نہیں پتہ تھا کہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ کیا ایمان رکھتے ہیں؟
وہ کیوں کر انہوں نے جو ہے وہ باتیں لکھی جو کہ مین سٹریم مسیحیت تو ریجیکٹ کرتی تھی. اور اسی وجہ سے کیا ہوا کہ بعد میں جب کچھ صدیاں گزر گئیں تو اس میں پھر ایسا ہوا کہ جب وہ ڈسکریپنسیز سامنے آئیں تو ہمارے جو مسلمان بہن بھائی انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جی آپ نے بدلاؤ کیا ہے، اصل میں تو آپ یہ مانتے ہیں. اب آپ یہی ہے کہ آپ زبردستی ہمیں حلق میں ٹھونسنے کی کوشش کریں کہ آپ تو زبردستی کہیں کہ یہ تو آپ تو یہ مانتے ہیں، ہمیں پتہ آپ کیا مانتے ہیں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. تو دیکھو ہم مسیحی لوگ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صدیوں سے یہ بات مان کے ایک بات مان کے چل رہے ہیں، جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں یا منوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ تو ہم مانتے ہی نہیں. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ لوگ اس چیز کو لے کر غصہ کرتے ہیں. تو سوال جو ہے نور صاحب نے جو کیا ہے وہ یہ تھا کہ قرآن کی چند آیتیں جو کہ عیسیٰ کے بارے میں ہیں وہ ہمیں بتائی جائیں، ان کے بارے میں کیا جائے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم مسیحی آپ کے عیسیٰ کو نہیں مانتے. قرآن میں جو عیسیٰ ہے وہ ایک ڈفرینٹ پرسن ہے، اور اس کی جو سٹوریز ہیں یا ان کی جو ان کے بارے میں جو آیات لکھی گئی ان کا سورسز وہ گاسپلز یا وہ رائٹنگز ہیں جو کہ ریجیکٹڈ ہیں ہمارے لحاظ سے. لیکن چلیں ان کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر بھی ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ یسوع مسیح ناصری کو اگر ہم بیس بھی کر لیں اپنے آرگیومنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ یسوع مسیح ناصری نہ صرف خود خدا ہیں بلکہ خدا کے بیٹے، اور انہوں نے اپنی وفات کا بھی ذکر کیا اور وہ مرے اور مردوں میں سے جی اٹھے. اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں سورت آل عمران ہے جو کہ تیسری صورت ہے، اس کی 45ویں سے 47ویں آیت لکھے کہ فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. مریم نے کہا کہ اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا. فرمایا اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اب اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن از دا اونلی بک جو کہ یسوع مسیح کو ابن مریم کا خطاب دیتے ہیں، جبکہ بائبل ہمیں دکھاتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے لیے ابن داؤد یسوع مسیح کو بولا گیا، ابن ابراہیم بولا گیا، ابن آدم بولا گیا. یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ابن آدم ہی بولا. تو ابن مریم کا جو ہے وہ ٹائٹل بائبل میں ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا. اچھا کلمے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو کلام بائبل ہمیں بتاتی ہے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں کہ کلمہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا. اب جو لفظ بگاٹ آتا ہے، بگاٹن جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہمارے مسلمان بھائی ایک دم جو ہے اس پر شور مچا دیتے ہیں کہ جی کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جان 3:16 میں لکھنا کہ فار گاڈ سو لو دا ورلڈ دیٹ ہی گیو ہز اونلی بگاٹن سن، یعنی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا. وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا بگیٹ کیسے کر سکتا ہے، اور بیس اپنی کرتے ہیں متی کی انجیل کے اندر جو نسب نامہ ہے کہ ایڈم بگیٹ سیت اور سیت بگیٹ، اس طرح. تو اس طریقے سے وہ لے کر چلتے، سوری ایڈم سے نہیں، متی کا نسب ابراہیم سے، ابراہیم بگیٹ یا بگاٹ آئزک، اور اس طریقے سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بگاٹ سے ان کی مراد یہ ہے کہ جب وہ ان کے سلب سے نکلا، اور جیسے ایک مرد سے ایک باپ سے اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بگاٹ کو صرف فزیکل سینس میں لیتے ہیں، اور اسی لیے پھر وہ دعویٰ بھی پوچھتے ہیں یا کرتے ہیں کہ جی خدا کی کوئی بیوی ہے کیا بیٹا ہے، تو بگاٹ کیسے ہو گیا، بگاٹن والا سین جو ہے وہ کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بگاٹن والا جو سین ہے وہ یہ جسم کا نہیں، یہ روحانی کی بات ہو رہی ہے. جیسے جسم بگیٹ کرتا ہے جسم کو، اور رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جسمانی بندہ جسمانی بات ہی کرے گا، روحانی بندہ روحانی. لیکن یہاں پر روح نے روح کو بگیٹ کیا ہے، خدا نے کلمے کو بگیٹ کیا ہے. کلمہ بھی اندر سے نکلا ہے، جیسے جسم کے اندر سے جو ہے وہ سپرم نکلتا ہے اور وہ ایک جسم کو پیدا کرتا ہے، اس طرح خدا چونکہ روح ہے تو اس کے اندر سے روح نکلی، اسی لیے آپ کے قرآن میں ان کو کلمۃ اللہ ان روح اللہ کہا گیا. تو کلمے نے یعنی کہ خدا نے ان کا کلمہ جب اندر سے نکلا تو وہ بگاٹ کے طور پر ہوا. تو یہاں پر آپ کے ہی کلام میں لکھا ہے کہ ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہوں، اور وہ عام انسان یعنی عام پرسن نہیں تھے، وہ کلمہ تھا جو کہ مجسم ہو کے ہمارے درمیان آیا تھا، وہ مجسم ہو کے ہمیں ملا تھا. اس نے تجسم اختیار کیا تھا، اس نے ایک فزیکل لائک باڈی کو اختیار کیا تھا. سو اٹ واز گاڈ ہمسیلف جو کہ اندر سے نکلا، یعنی کہ جو جیسے میں بول رہا ہوں اور میرے الفاظ آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ کی اسکرین پر میں ہوں، میں فزیکلی تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا، لیکن آپ یہی کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر تحسین ہے، تو میرا کلمہ جو ہے یا میرے الفاظ جو ہیں وہ میں ہی ہوں. تو اگر وہ کلمے کی خوشخبری ہے تو پھر. اور دوسری ایک اور چیز کانٹرڈکشن کہاں پر آتی ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو کسی انسان کو چھوا ہی نہیں، تو میں کسی
مرد کو جانتی نہیں. یہ بات بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب فرشتہ نے کہا کہ تجھے خدا ایک بیٹا دے گا تو انہوں نے کہا تھے میں تو مرد سے ناواقف ہوں. لیکن آن دی ادر سائڈ لکھا ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. لیکن سیم وے میں قرآن پھر کہتا ہے کہ کیا اللہ کے بیوی ہے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. تو ہم کیسے پھر کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ ایک سائڈ پہ ہم قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ بغیر بیوی کے جو ہے وہ بیٹا نہیں پیدا کرتا، لیکن ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریم کو یہ حکم دیا گیا، جب مریم کے پاس میسج دیا گیا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو پھر اگر اللہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے مریم کے تھرو، تو پھر بغیر بیوی کے کیوں نہیں کسی کو اپنا بیٹا بنا سکتا؟ تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری آیت ہے سورہ مریم کی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے نے کریڈل میں یعنی کہ بات کی اپنے اس جس میں بچے کو رکھا جاتا ہے چرنی میں، اس میں ہی بولنے لگ گیا اور دعویٰ کیا. اب یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کو یونیک ٹھہراتی ہے. حالانکہ یہ آیت جو ہے یا یہ واقعہ جو ہے یہ بائبل میں نہیں ہے، لیکن یہ گاسپل آف انفنسی میں لکھا ہوا ہے، جو کہ ہماری گاسپل نہیں ہے. لیکن چلیں اگر ہم اس کو ایک سیکنڈ کے لیے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں، تو لکھا ہے کہ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب مجھے دی گئی، مجھے نبی بنایا گیا. اور پھر یہ سورہ مریم کی میں بات کر رہا ہوں، 19ویں صورت ہے، 29 سے 33 آیت تک آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. 33 ورس میں لکھا ہے کہ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اب اپنے منہ سے بچے نے دعویٰ کیا، بچے یسوع نے یا بچے عیسیٰ نے، کہ میں پیدا ہوا وہ دن بھی مبارک ہے. پھر اپنے مرنے کا بھی ذکر اور جی اٹھنے کا بھی ذکر ہے. اور پھر اگین کانٹرڈکشن آتی ہے کہ جی نہیں، سورۃ البقرہ میں ہم دیکھتے ہیں، سورۃ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں پھر بولی گئیں کہ جو ہے وہ بغیر مرے ہی ان کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا، اور ان کے دماغ اور آنکھیں الٹ دی گئی تھیں. اور یہودی لوگ یہی سوچ رہے تھے، اور کچھ لوگ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ شاید یہودا اسکریوتی کو ان کی جگہ چڑھا دیا گیا تھا صلیب پر. لیکن somebody died on the cross، کوئی ایک تھا جو کہ صلیب پر مرا تھا. لیکن ہمارے جو مسلم دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح نہیں تھا، جبکہ خود کریڈل میں، خود جو ہے چرنی میں، خود جو ہے پنگوڑے میں بچے نے کہا کہ میں مبارک ہے وہ دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں جی اٹھوں گا. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران 3rd سورت ہے 49 ورس میں یسوع مسیح کے میریکلز ہیں. پھر سورۃ المائدہ ہے 5ویں اور اس کے 110 میں، اس میں لکھا ہے کہ جی مٹی سے پرندے کی شکل بنائی گئی، ان میں پھونکا گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے بن گئے تھے. اور مادرزاد اندھے اور کوڑیوں کو شفا دینے کا حکم ہے، مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور لیکن قرآن میں اور بائبل میں یہ فرق ہے کہ قرآن کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، جبکہ بائبل ہم بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے خود یہ باتیں کی. ہاں، یہ جو پرندے کی شکل والی بات ہے کہ مٹی کی جو کلے پیجنز جن کو کہا جاتا ہے بنائے جاتے تھے، یہ ٹامس کی جو گاسپل آف انفنسی اینڈ گاسپل آف ٹامس میں یہ چیزیں لکھیں. اگین مین اسٹریم کرسچینٹی یہ بات نہیں کرتی، ان واقعات کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یسوع مسیح خدا ہے. حالانکہ یہ واقعہ ہماری فیور میں جاتا ہے کہ مٹی سے چیز بنانا اور اس میں دم پھونکنا جو ہے یہ خدائی صفت ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور اس میں دم پھونکا گیا، اور یہ صرف اور صرف خدا کی ذات کر سکتی ہے، اور خدا کی ذات نے ہی یہ کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ یسوع مسیح کو خدا ثابت کرتی ہے. تو آپ کی کتاب کی ہی آیت جو ہے یسوع مسیح کو خدا ثابت کرتی ہے. سو اس چیز کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پلیز اس کو یا تو ریموو کر دیں یا پھر اس کے بارے میں کچھ اور سوچنے کی کوشش کریں. اور پھر یہ تھا کہ اندھے کے حوالے سے بائبل میں ایک واقعہ ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ اندھے کی آنکھیں یعنی کہ اس کی ساکٹ میں آئی بالز ہی نہیں تھے، اور ان کو کیسے خداوند نے بنایا ہے کہ انہوں نے مٹی پر تھوکا اور اس کو یعنی کہ گوندا اور آئی بالز کی جگہ لگا دی، اور جب ہاتھ رکھا تو وہ آئی بالز بن گئی. یہ ہے ورک آف کریشن. تو یہ جو آپ کے قرآن میں سورۃ المائدہ میں اور سورۃ جو آل عمران ہے ان میں جو آیات ہیں وہ یسوع مسیح کو کریٹر کے طور پر دکھاتی ہیں، جس میں انہوں نے کریشن کی اور بے جان چیز میں جان پھونک دی. تو یہ جو ہے وہ کریٹر کے طور پر نظر آتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیبل اسپریڈ فرام ہیون، یہ بات ہم مائدہ میں ہی دیکھتے ہیں، 5ویں صورت ہے اور اس کی 112 سے 115.
اور لکھا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اس میں آسمان پر سے دسترخوان نازل ہونے کا حکم ہے، بتایا گیا کہ یسوع مسیح نے یہ کاز کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے، اور یہ آیات جو ہیں یوحنا کی انجیل کے ساتھ کوئنسائڈ کرتے ہیں، جس میں یسوع نے کہا تھا کہ میں جو زندگی کی روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے وہ میں ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے تو تمہیں روٹی آسمان سے نہ دی، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے آسمان سے من و سلوہ، جس کو آپ من و سلوہ کہتے ہیں یا مینا کہتے ہیں انگلش میں، وہ دیا تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی طرف سے وہ چیز عطا کی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شکر کر کے روٹیاں دیں، اور پھر وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، اور پھر وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلایا۔ موسیٰ نے تو مانگا تو خدا نے دیا، یسوع مسیح نے خود خدا ہوتے ہوئے وہ چیز جو ہے وہ عطا کی تھی۔ اور ہم یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بائبل میں دیکھتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ چیز جو ہے وہ صرف آپ لوگوں کا وہ ٹائٹل ہے، ہمارا ٹائٹل نہیں ہے۔ ہم ان کو یسوع مسیح ناصری کہتے ہیں، کیونکہ فرشتے نے کہا تھا اس کا نام یسوع رکھنا، اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، لوکا 1 باب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ابن مریم کا ٹائٹل نہیں ہے، ابن داؤد کا ٹائٹل ہے، ابن ابراہیم کا ٹائٹل ہے، ابن آدم کا ٹائٹل ہے، ابن خدا کا ٹائٹل ہے۔ جب مرکز رسول کی انجیل کے اینڈ پہ سردار کاہن نے 14ویں باب میں پوچھا تھا یسوع سے کہ کیا تو ستودہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہا تھا ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں۔ تو یوحنا کی انجیل میں بار بار وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا اور خدا کے طور پر پیش کرتے رہے۔ اسی طرح سورۃ النساء جو ہے 4 سورت اور اس کی 171ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا گیا ہے۔ تو اگین وہی بات ہے کہ اگر وہ روح اللہ ہے، یعنی کہ روح القدس ہے، یا اللہ کے اندر سے روح نکلی، تو اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ اور کیونکہ باقیوں میں اللہ کی روح نہیں ہے، یا باقی روح اللہ نہیں ہے، کوئی بھی نبی کے لیے روح اللہ کا جو ہے وہ خطاب نہیں دیا گیا، کلمۃ اللہ کا بھی خطاب نہیں دیا گیا۔ یہ دونوں خطاب جو تھے وہ یسوع مسیح جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری کے لیے بولے گئے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ چیز بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائی نور صاحب، نور الدین صاحب، یہ جو ہے آپ نے کویشچن کیا تھا کہ جو قرآنک آیات ہیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو ان کی اگر ہم مفصل بیان کریں تو ان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ آپ کی آیات کو اگر پراپرلی لاجیکل یا مسیحیت یا یہودیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ یسوع مسیح کو ہی خدا ثابت کر دیتی ہیں، کریٹر بھی ثابت کرتی ہیں، یسوع مسیح کے مرنے، جی اٹھنے اور صلیب کے حوالے سے بھی ان کو ظاہر کرتی ہیں۔ باقی جو ہے آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ آیات جو ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، کیونکہ ہماری بائبل جو ہے وہ سفیشینٹ ہے، کلام ہی کافی ہے، اور جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کتاب جو ہے وہ انف ہے، سفیشینٹ ہے، اور اس میں ہمیں کسی ایکسٹرا ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کو دعوت اسلام سے آپ نے جو مجھے کی تھی اس کی جواب میں آپ کو میں دعوت مسیحیت دیتا ہوں، اور آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بائبل چاہیے آپ مجھ سے لیں۔ اگر آپ میں سے اور بھی جو لسنرز ہیں کسی کو بائبل چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو کلام مقدس کی ٹرانسلیشن اردو یا انگلش یا جس لینگویج میں بھی آپ کو میں بھیج دوں گا۔ آپ پڑھیے کلام اور خود ڈیسائیڈ کیجئے۔ ہم یہاں پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں چاہتے، بلکہ ایک اوپن ہیلدی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ بھی ہمارے کتاب مقدس کو، کلام مقدس کو پڑھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ جیسے میں نے قرآن پڑھا اور میں نے دونوں کو موازنہ کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ کتاب مقدس، بائبل مقدس جو ہے وہ سچائی کی تعلیم ہے۔ اور وداؤٹ فلٹر ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ آر یو کرسچن؟ جی بھائی، میرا نام تحسین گل خان ہے، میں کرسچن ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام گل حمید خان تھا اور وہ مسلم سے مسیحی ہوئے تھے، تو خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے۔ جی میں بالکل میں مسیحی ہوں، اور اس بات کے لیے خداوند کے نام کو جلال ملے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ اپنے فضل اور رحم کے ہاتھ کے نیچے رکھے۔ آئی ہوپ کہ جواب مل گیا بھائی کو۔ نور بھائی، آپ کو خدا اپنے نور، ریئل نور ہے، اس میں لے کے چلے، اور جہاں تک، اور نور وہ یسوع مسیح ہیں، یسوع نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ تو بہر کا دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سب سے، اور جب کوئی اور کویسچن آئے گا تو میں آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، آمین۔